أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعین۔ الأعیاد، عیدوں کی جڑ اور اساس، من الازل الی الابد، ازل سے ابد تک کوئی بھی دن اپنی شرافت میں، اپنی عظمت میں، کوئی بھی نعمت اس حد تک پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر نازل نہیں کیا جو آج کے دن، الاعیاد کے دن، یوم مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر رب نے احسان کر دیا۔ ہمیں رسول اللہ سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہمیں دے دیا، اور کس انداز سے دیا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی چوٹی اور اس کا عروج 23 شب قدر، اور وہ عظیم وقت ہے، رجب کی چوٹی جو ہے وہ مبعث کا دن ہے۔ مبعث، بعثت، بعثت کسے کہتے ہیں؟ بعثت کا اگر آپ ایک لغوی معنی دیکھنا چاہیں تو بعثت یعنی جگانا، ہم غافلوں کو دوبارہ سے اس ممات سے حیات کی طرف لانا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج کا دن کتنا عظیم ہے۔ دیکھیے نا، ہر پیغمبر کی بعثت کی عظمت کا اندازہ اس زمانے کی نبی کی عظمت سے لگایا جا سکتا ہے نا۔ اور ہمارے نبی کون ہیں؟ اعظم الرسل، اشرف الانبیاء، سید، سب سے، جب آپ یوں کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہے، حجاب اقرب ہے، عقل کل ہے، اسم اعظم ہے، جب ہستی اتنی عظیم و اکرم و اشرف تو ان کی بعثت بھی اتنی ہی عظیم نعمت ہے، اتنا ہی شریف دن ہے۔ اور نبی کی ذمہ داریوں میں سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے نفوس کو پاک کریں، تعلیم و تربیت۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے آخر کیسے اس عید الاعیاد کا حق ادا کرنا ہے؟ ہمیں ذرا سوچنا ہے کہ کیوں آخری زمانے کے لوگوں کا نبی سب سے زیادہ اعظم و اشرف و افضل کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو پروردگار عالم نے کچھ ایسی استعدادیں دے رکھی ہیں، کچھ ایسے چیلنج دے رکھے ہیں، کچھ ان کے اندر نہاں چھپا ہوا ہے جنہیں نبی آ کر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ تمام اسماء الہی کا مظہر یہ انسان بن سکتا ہے جب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی سے وہ رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ تمام اللہ کے جو اوصاف صفات ہیں، جلالی اور جمالی، ان سب کا جلوگر بن سکتا ہے جس حد تک بھی اس میں توان ہے۔ تو ذرا میں کہوں گی عقل والوں سے کہ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، فکر کریں کہ اگر اس بات پر ہمارا مضبوط ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اقرب نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی فرشتہ، اقرب ترین الی اللہ، اشرف محبوب اللہ کے پاس جس کی عظمت سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ قریب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسا نبی ہمیں مل گیا۔ اب آج یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری خوشی کا معیار کتنا اونچا ہے۔ یہ جو ہم جشن منا رہے، خوشی منا رہے مبعث کی، یہ خوشی صرف اس حد تک خوشی ہے کہ بس کچھ کھا پی لیں اور پہن لیں اور ہنس لیں اور افطاریاں دے دیں اور بس؟ یا ہماری خوشی کا معیار بہت اونچا ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دیکھیں ذرا سا آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ لائف وداؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی تھی، اور ہم اگر اسی طرح رہتے،
یقین کیجئے مومنات کہ میں 1-2 راتوں سے مسلسل یہ سوچ رہی ہوں، یا اللہ اگر نبی کو اللہ نے مبعوث نہ کیا ہوتا تو ہم کن دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہوتے، کن تاریکیوں میں، کن بدبختیوں میں۔ ابھی بھی نبی سے قربت کم حاصل کرنے کی وجہ سے، سیرت نبی سے جتنا دور ہوتے اتنے ہی ہم پریشر اور ڈپریس اور سٹریس اور یہ دنیا ہمیں اس طرح سے فریب دے دیتی اور ہم سنبھال نہیں پاتے اپنے آپ کو۔ لیکن پروردگار عالم نے کیا بڑا احسان کر دیا کہ جیسے ہی رب نے دیکھا کہ اتنا ہی انسان تاریکی میں جا چکا ہے کہ توحید کی کھیتی بالکل خشک ہو چکی ہے، صحرا چٹیل میدان، تو رب نے بارش برسا دی رحمت للعالمین کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ باغ رسالت جب آباد ہوا تو خود بخود باغ توحید و باغ عدل و حریت اور آزادی کا پیغام ہمارے لیے نبی لے کر آئیں۔ آج وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی آیات کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ اقرأ اقرأ، آیات الہی۔ تو پہلا سوال یہ ہے، تو پھر شب قدر میں جو نزول قرآن ہوا، جو قرآن ریویل ہوا، تو وہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مبعث کے دن نازل ہوا قرآن، لیکن تدریجی، گریجولی پہلی آیت، اور پھر 23 ایئرز میں گریجولی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ لیکن جو نزول شب قدر میں ہو رہا ہے، اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے وہ نزول دفعی ہے، سب ایک ساتھ وہ نور قرآن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکجا ایک دم سارا کے سارا نازل ہوا۔ اور اس لیے ہم آج کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بالتجلی الاعظم، بار الہ اس تجلی اعظم کا واسطہ، وہ تجلی اعظم جو اللہ مینیفیسٹ کر رہا ہے قرآن کی شکل میں، اس کا واسطہ۔ اور جب ہم غار حرا کہتے ہیں تو یقیناً جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایثار، ان کی محنت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ جس غار حرا تک پہنچنے کے لیے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، میری سیدہ، میری ام العفائف، ام الائمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نہ جانے کس طرح چل کر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتی تھی۔ آپ کے ان قدموں پر سلام، آپ کی اس صحبت پر سلام۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری شخصیت جو غار حرا میں مسلسل نبی کے ہمراہ ہے، وہ شخصیت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ جبرائیل امین جب نازل ہو رہے ہیں تو مولا علی وحی کی آواز کو سنتے ہیں۔ تبھی نبی نے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، انک لست بنبی، تو نبی نہیں ہے لیکن سنتا وہی ہے جو میں سنتا ہوں، سبحان اللہ، دیکھتا وہی ہے جو میں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، خاص طور پر اس طرح کے خاص الخاص، اور جب پہلی آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غشی کھا جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہم اپنے بے ہوش ہونے سے شباہت اور مقایسہ کرتے ہیں کہ جب ہم بے ہوش ہوتے ہیں تو ہماری عقل ضائع ہو جاتی ہے، ہم ہوش بھی نہیں رہتے، ہم تو ہوتے ہی نہیں ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جبرائیل امین نازل ہوتے تھے تو وہ تو ایک عبد کی طرح، ایک غلام کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضری اور غلام کی طرح بیٹھ جاتے تھے، اور نبی مدہوش ہوتے تھے جب جبرائیل نہیں، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی مستقیماً اپنے عبد، اپنے حبیب سے گفتگو اور وحی نزول کا وہ سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ ذالک اذا تجلی اللہ لہ، ذالک اذا لم یکن بینہ و بین اللہ حجاب، جب اللہ
اور نبی کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوتا، اس وقت نبی مدہوش ہوتے تھے، اور مدہوش ہونا نبی کا یعنی غش کرنا نبی کا یعنی فنا اللہ کی حالت، یعنی اس عالم دنیا سے منقطع ہونا، یعنی اور زیادہ اس وحی کے لیے فوکس ہونا۔ تو انشاءاللہ میری یہی گزارش ہے کہ آج ہم سوچیں، فکر کریں، اگر ہم نے نعمت نبوت و رسالت و امامت و ولایت کو سمجھا تو ہم ایک بہت بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ اس نعمت کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے شکرانے کا سجدہ کرنا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں کہ مبعث کے دن سے ہم نے نیمہ شعبان سے ہم نے شب قدر تک پہنچنا ہے، تو ایک تحفہ دے کر یہ سفر ہم طے کریں۔ وہ سفر ہم اس طرح طے کر سکتے ہیں، تحفہ یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نماز امیر المؤمنین پڑھیں، نماز امیر المؤمنین، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات بتاتی جاؤں کہ ابن بطوطہ ایک سنی عالم ہے، وہ سفر کر رہا تھا مختلف کنٹریز میں، کرتے کرتے وہ نجف پہنچا، ماہ رجب کے ایام تھے، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ جوق در جوق لوگ، وہ بھی ایسے عجیب و غریب بیمار لوگ، فالج ہے، نابینا ہے اور چل نہیں سک رہے، بہت سیویئر بیمار، اور اتنے زیادہ بیمار یکجا اس نے کبھی نہ دیکھے تھے، وہ سب کے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم مطہر میں پناہ لیے ہوئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ہم شب مبعث کا انتظار کر رہے ہیں، مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ابن بطوطہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ مبعث رسول کی ہے، ٹھیک ہے، اور تم لوگ حرم علوی میں معجزے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، خود ہی جواب دے دیا کہ معجزہ کرے گا تو مظہر العجائب نفس رسول امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو شب شفا، روز شفا کہتے ہیں روز مبعث کو، مبعث کے اس بہت ہی محترم، بہت ہی شریف، بہت ہی عظیم دن کو اللہ کرے اس کی شرافت کو ہم فیل کر سکیں، احساس کر سکیں، اس کی عظمت کو اگر ہم نے سمجھا تو ہم اپنی زندگی کی ویلیو کو سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایک تحفہ دینا ہے، نماز امیر المؤمنین جو 4 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں 50 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے جناب فاطمہ الزہرا کی نیابت میں، ان کی طرف سے پڑھ کے تحفہ دیں گے مولا امیر المؤمنین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر آپ حاجتیں مانگے۔ جس طرح ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں مبعث کے دن دیکھتا تھا کہ جو چل نہیں سکتے وہ تکبیر گویا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے ویل چیئر پر موجود لوگ دوڑتے ہوئے واپس جا رہے، خوشی خوشی واپس جا رہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی یہ باتیں عام ہیں حرم اہل بیت علیہ السلام میں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز پڑھا تھا، اس نے دیکھا ایک فالج، ایک بیٹی اپنی ماں کو لے کر آئی، وہ فالج تھی یعنی ویل چیئر پہ تھی، اور اس نے آ کے کہا یا شفا دو یا میں شکایت کروں گی، اور شفا مل گئی، ماں چلتے ہوئے چلی گئی، اس نے ہاتھ تھاما۔ ارے میں نے سوچا کہ ہم تو جا کر تبرک لیں اس کی چادر کو اور ہم شور مچائیں، لیکن وہاں کسی نے شور ہی نہیں مچایا، یعنی اتنی عام سی یہ بات ہے۔ بارے الہ پروردگارہ، ہمارے پاس بہت سی روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما، ہم حرم علوی سے دور ہے، بارے الہ ہمارا نام زائرین امیر المؤمنین میں محفوظ فرما اور ہمیں توفیق دے، لیکن ہم ابھی یہاں سے ہی زیارت کرتے، اپنے دلوں کو لے چلتے بارگاہ علوی، بارگاہ مظہر العجائب میں، اور اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ بعثت کی نعمت کو احساس کرتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔